نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے اور دورہ قرآن کی ایک اور نشست اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ کے سامنے یہ فہرست موجود ہے، دورہ قرآن کریم آیات سیرت کی روشنی میں۔ پہلے تو میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں نے آیات سیرت کا انتخاب کیوں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، اس کا سب سے بڑا اور پہلا ماخذ قرآن کریم ہے، پھر نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، اس کے بعد تاریخ ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو نبی علیہ السلام کی زندگی سے بحث کرتی ہیں، ان آیات پر ہم ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اس میں کچھ چیزوں کا میں اضافہ بھی کروں گا سیرت کی کتابوں سے اور حدیث کی کتابوں سے، تاکہ ایک سوانحی خاکہ نبی علیہ السلام کا پورا ہمارے سامنے آ جائے۔ ہر عنوان جو یہاں پر لکھا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے، مکمل طور پر پورا قرآن کریم میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں اشارے چاہیے اور ان اشاروں کے ساتھ ہم احادیث ملاتے ہیں، احادیث کے ساتھ تاریخ ملاتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک پورا ایک عنوان تیار ہو کر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کا جو پہلا عنوان ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارات۔ قرآن کریم نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کے کچھ احوال ذکر کرتا ہے، کچھ چیزوں کا ذکر سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی آیت جس کا میں یہاں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، 19 صفحہ نمبر 19 ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 129، صفحہ نمبر 19 پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129۔ یہ کل بھی تراویح میں ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی کہ پروردگار ان میں ایک پیغمبر بھیج جو ان کی دینی اور مذہبی ضروریات کو پورا کرے۔ ایک صاحب نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اپنا تعارف کروائیے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہے دعا۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ مطلب میرے باپ ابراہیم نے، جد امجد ہے نا نبی اسلام کے، میرے جد امجد نے ایک دعا مانگی تھی کہ پروردگار اس قوم میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما۔
سو وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، میں اپنے باپ ابراہیم کی وہ دعا ہوں۔ پھر 28ویں پارے میں سورہ صف میں، 28ویں پارے کی سورہ صف، صفحہ نمبر 499، صفحہ نمبر 499 سورہ صف، آیت نمبر 6، 28واں پارہ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، تصدیق کرنے والا اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، ومبشرا برسول، اور بشارت دینے والا ایک ایسے پیغمبر کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو یہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ جس روایت کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے متعلق بتائیے، تو فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ وہ دعا کون سی تھی میں نے ابھی آپ کو بتا دی۔ اگلا جملہ فرمایا وبشارۃ اخی عیسی ابن مریم، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میرا بھائی عیسیٰ میرے آنے سے پہلے بشارت دے گیا تھا، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اچھا، 2 آیتیں ہو گئیں، ایک تیسری آیت بھی دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں انبیاء کرام علیہ السلام کی بشارتیں آپ کو دیتا ہوں۔ 9واں پارہ سورہ اعراف، آیت نمبر 154، سورہ اعراف صفحہ نمبر 154 اور آیت نمبر 157، 154 نمبر صفحے کے اوپر آیت نمبر 157 ہے۔ یہ آیت آ رہی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، النبی الامی، وہ نبی جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، الامی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ پیغمبر انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے انہیں روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، گندی حرام چیزیں ان پر حرام کریں گے، ناپاک چیزیں، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور ان سے ان کا بوجھ دور کر دیں گے اور وہ زنجیریں جو ان پر تھیں، فالذین آمنوا بہ، سو جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تائید کی، ونصروہ، اور ان کی نصرت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا موجود ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ پیغمبر جس کا تذکرہ یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔
اس آیت نے یہ ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ سورہ فتح کی 26ویں پارے میں آخری آیت آتی ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں، نبی کے صحابہ کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 464، سورہ فتح کی آخری آیت ہے، سورہ فتح کی آخری آیت۔ اس کا آغاز ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آگے چلتے آتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہ حال تورات میں بیان کیا گیا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہ تذکرہ تورات میں بیان کیا گیا ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ایک تذکرہ صحابہ کرام کا انجیل میں بھی ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اس آیت نے، یہ جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے صفحہ نمبر 464 پر، اس نے یہ ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ سورہ اعراف کی جس آیت کا میں نے آپ کو حوالہ دیا 9ویں پارے میں، اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے، سابقہ آسمانی کتابوں میں۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اب سورہ والتین، 30ویں پارے کی مشہور سورت ہے والتین والزیتون، ایک نظر اس کی بھی آغاز کی سطروں پر ڈال لیجئے۔ والتین والزیتون، تین کسے کہتے ہیں؟ انجیر کو، تین انجیر کو کہتے ہیں۔ والتینی، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور مجھے قسم ہے طور سینا کی۔ اس کو طور سینین بھی کہتے ہیں اور طور سینا بھی کہتے ہیں، وہ پہاڑ طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اس امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ۔ ان آیات سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے تعارف آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے اس کا حوالہ آپ کے سامنے آ گیا۔ میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، وہ بشارت کیا ہے اس کا ذکر 28ویں پارے میں آ گیا۔ سورہ اعراف بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تورات اور انجیل میں سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ سورہ فتح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کا نہیں بلکہ ان کے صحابہ کا تذکرہ بھی سابقہ آسمانی کتابوں تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ یہ جو میں نے زیتون اور انجیر کا ذکر کیا ہے، آپ ذہن میں رکھیں، مفسرین نے کہا ہے، بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد وہ جگہیں جہاں پر انجیر اور زیتون بکثرت پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے مراد ہے ملک شام۔ ملک شام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مرکز بیت اللحم، اور طور سینین اس سے مراد کیا؟ وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو گیا والتین والزیتون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کا ذکر آ رہا ہے، اور وطور سینین میں اس جگہ کا ذکر آ رہا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے ہم کلامی کی نسبت حاصل ہوئی، اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں نبی علیہ السلام کے شہر حرم، شہر امن کا ذکر آیا ہے۔ اب ہمیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا وہ تذکرہ جو سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے اور جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارت دے کر گئے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں نے اب سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 12-15 سال یا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، یہ کتاب میں نے مرتب کی تھی، بشارات انبیاء کرام علیہم السلام، اور یہ میں پہلے یہاں پر مسجد میں تقسیم بھی کروا چکا ہوں۔
اگر کسی صاحب کے پاس موجود نہ ہو تو مجھ سے لے سکتے ہیں، تھوڑے سے نسخے میرے پاس موجود ہیں۔ پہلے یہ کتاب کسی اور نام سے چھپی تھی، بعد میں نے اس کتاب کا نام تبدیل کر کے یہ کتاب کا نام رکھا بشارات انبیاء کرام علیہم السلام۔ اس میں نے ان تمام بشارتوں کو جو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام نبی علیہ السلام کے حوالے سے دیتے رہے، وہ بشارتیں میں نے جمع کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پہلے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے سب سے قریب ترین پیغمبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے، میں بھی آپ کو اس آیت کا حوالہ بھی دیتا ہوں، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک خاصا فاصلہ اور ایک خاصا طویل وقفہ درمیان میں حائل رہا ہے۔ آیت نمبر یہ 6 پارے کی ایک آیت ہے، سورہ مائدہ ہے، اور آیت نمبر اس کی ہے 19، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119، آیت نمبر 19، صفحہ نمبر 101، قرآن شریف کا صفحہ نمبر 101 ہے اور آیت نمبر 19 ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آ چکا، یبین لکم، جو تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، بس مجھے یہ لفظ آپ کو بتانا تھا، بس صرف یہ لفظ، علی فترۃ من الرسل، پیغمبروں کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد۔ فترت کا معنی ہوتا ہے دو پیغمبروں کے درمیان حائل وقفہ، لفظی معنی ہوتا ہے فترت کا کسی چیز کا منقطع ہو جانا، ٹوٹ جانا، مطلب ایک نبی آئے اور ان کے بعد دوسرے نبی درمیان کا جو وقفہ کہلاتا ہے اسے کہتے ہیں زمانہ فترت، فترت وحی۔ اعلی فترت من الرسل، پیغمبروں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، پیغمبروں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک روایت اور ملائیے، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد زندہ آسمانوں پر موجود ہے، ایک طویل عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم پر نظر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر ایک نظر فرمائی، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، تو عرب و عجم میں اللہ کو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جو اللہ تعالیٰ کو کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اللہ ناراض ہوا۔ إِلَّا غُبَّرَ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے چند گنتی کے لوگ تھے جو آسمانی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، باقی سب شرک میں، کفر میں، بت پرستی میں، دلدل میں، گناہوں کی دھسے ہوئے تھے۔ پھر اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمائے۔ ایک طویل عرصہ ہے، تقریباً 570 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے اور نبی علیہ السلام کی ولادت کے درمیان۔ خاصا لمبا عرصہ ہے یہ، 570 سال، تقریباً 6 صدیاں بنتی ہیں۔ اس درمیان کے عرصے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے کرم اور مہربانی کی نظر فرمائی، اور جس آخری نبی کی بشارت گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام دیتے چلے آئے تھے، وہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ شروع کیا اور وہ نبوت کا سلسلہ دوبارہ بحال ہوا۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم پر نظر کرم فرمائی۔ اعلی فترۃ من الرسل کا جو یہ لفظ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام اور ان سے پہلے پیغمبروں کے درمیان ایک طویل وقفہ، طویل عرصہ درمیان میں حائل رہ چکا اور پیغمبروں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ حوالہ بھی دیتا جاتا ہوں، اگر کچھ صاحب لکھنا چاہیں کوئی صاحب تو لکھ بھی سکتے ہیں۔ اس وقت جو بائبل سوسائٹی انارکلی میں ادارہ اسلامیات کے سامنے
بائبل سوسائٹی کے نام سے، پاکستان بائبل سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ ہے جو جو بائبل چھاپتا ہے، بائبل پرنٹ کرتا ہے، اور پاکستان بھر میں بائبل چھاپنے کا مجاز وہی ادارہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور ادارے کو بائبل چھاپنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے موجودہ جو بائبل ہے، ہم اس بائبل کو، جو موجودہ بائبل یا موجودہ جو تورات اور انجیل یا کتاب مقدس ہے، ہم اس کو صحیح نہیں تسلیم کرتے۔ لیکن اس کے باوجود کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، اس کے باوجود اس کی بہت ساری عبارتیں ایسی ہیں جن کو آج بھی ہم اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب مقدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8، انجیل متی، یہ 4 انجیلیں ہیں، بعض لوگ اس کو متی بولتے ہیں، متی نہیں ہے، انجیل متی 4 انجیلیں ہیں، انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا اور انجیل متی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 شاگرد تھے، ان شاگردوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ 4 انجیلیں مرتب کی تھی، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال اور ان کے اسفار کا ذکر ہے، ان کے سفروں کا ذکر ہے۔ کتاب مقدس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8، انجیل متی کا باب نمبر 5 آیت نمبر 17 اور 18 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خطاب فرمایا، اور اس خطاب کے اندر یہ الفاظ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں تورات کو منسوخ نہیں کر رہا، اس کی تکمیل کر رہا ہوں۔ دوسری آیت تورات ہی سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انجیل سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، کتاب مقدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66، انجیل لوقا باب نمبر 12 آیت نمبر 11 اور 12۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حوصلہ دیا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ کوئی بات، کسی سوال کا جواب اگر تمہارے پاس موجود نہ ہو، کوئی بات نہیں، گھبرانے والی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں، فکر مند نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں صحیح بات ڈال دے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو فرمایا۔ ان کے جو حواری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان حواریوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خصوصی تربیت فرمائی تھی۔ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تیسری آیت کتاب مقدس جلد نمبر 1 صفحہ 694، اس میں حضرت یسعیاہ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، یا سین عین یا آگے الف گول ہا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، دیکھو میرا خادم جسے میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ یہ الفاظ آپ نے سمجھنے ہیں، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ نبی اسلام کے احوال جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے سامنے یہ ساری تفصیلات آئیں گی۔ میں نے الفاظ کیا بولے ہیں؟ یہ تورات کے کتاب یسعیاہ کے الفاظ ہیں۔ نمبر 1، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا،
وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، وہ ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا، راستی کا معنی سچائی، انصاف کے اوپر فیصلہ کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا، تھکے گا نہیں، ہمت نہیں ہارے گا، آگے لفظ آ رہا ہے، اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے، جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے، جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ یہ الفاظ آج کی موجودہ تحریف شدہ بائبل کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ یہ تمام صفات ہیں نبی علیہ السلام کی، اور ایک روایت آتی ہے قرآن کریم کے 22ویں پارے میں، ایک آیت آتی ہے، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے اس روایت کا ذکر کیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ نبی اسلام کے جب ناموں کا تذکرہ آئے گا تو میں وہاں پر آپ کو اس آیت کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ۔ وہاں پر مفسرین نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام رکھا ہے متوکل، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تورات اور انجیل کے الفاظ نبی علیہ السلام کی صفات کے اوپر پورے منطبق ہو رہے ہیں۔ وہ تذکرہ جس کا آپ نے پڑھا نا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس نبی کا تذکرہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور نبی کا تذکرہ کیا لکھا ہوا ہے تورات اور انجیل میں؟ یہ تذکرہ لکھا ہوا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی صفات، نبی علیہ السلام کا حلیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالمی پیغمبر ہیں، اور عیسائیت ایک عالمگیر مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ خلاف حقیقت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے، کتاب مقدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ، بھیڑ بکری، بھیڑوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا، مطلب مجھے صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالمی پیغمبر نہیں تھے، اور ان کی نبوت اور ان کا پیغام اور ان کی تعلیمات عالمگیر نہیں تھیں۔ عالمگیر نبی اور عالمگیر نبوت صرف نبی علیہ السلام کی ہے، جو ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ آپ نے بھی چند الفاظ تورات کے حوالے سے سن لیے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس بشارت کا ذکر آیا، مبشرم برسول، میں ایک پیغمبر کی بشارت دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب مقدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے فرمایا، میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ پہلے سے بتا دیا، یہ مجھے سولی دینا چاہتے ہیں، یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یہودی، میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں تو تم کس کے رحم و کرم پر ہو؟ یہودیوں کے رحم و کرم کے اوپر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا، مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنا ہیں۔ یہ کتاب مقدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101، مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں سے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح آئے گا، یہ آج بھی انجیل کے اندر الفاظ موجود ہیں
یعنی عیسائیوں نے اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کی ہے. وہ کیا تبدیلی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن جب وہ یعنی روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا خبریں دے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. مطلب جو لوگ میری شان میں گستاخی کرتے ہیں، میرے اوپر الزام لگاتے ہیں، میری ماں پر الزام لگاتے ہیں، وہ میری عظمت اور میرے جلال کا اقرار کرے گا. نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہونے دی، اور اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. مجھ ہی سے حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ذریعے سے میرے پاس علم آیا ہے اسی ذریعے سے اس کے پاس بھی علم آئے گا. اب آپ 27ویں پارے کی آیت 7 میں لائیے، سورہ نجم، سورہ نجم بالکل آغاز میں 27ویں پارے کے اندر جو سورہ نجم آتی ہے، صفحہ نمبر 474. سورہ نجم کے بالکل آغاز میں کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ تمہارے ساتھی بہکے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، بس یہ جملہ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحا، وہ تو وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ کہے تھے بعین ہی وہی الفاظ قرآن کریم میں آ رہے ہیں، اور قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کی تصدیق کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. سنے گا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، اللہ کی طرف سے پاکیزہ پیغام آئے گا. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اپنے دنیا سے جانے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کتاب مقدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99، کتاب مقدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا دل نہ گھبرائے، شاگردوں کو تسلی دے رہے ہیں، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. یہ جو باپ کا لفظ آیا نا، یہ موجودہ تورات کے اندر، موجودہ انجیل کے اندر، یہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے تحریف کی ہوئی ہے. لیکن اگر باپ کا لفظ ہو بھی تو باپ کا لفظ ہوتا ہے معزز کے معنی میں، بڑے کے معنی میں. یہ میرے باپ کی جگہ ہے جی، باپ تو نہیں ہے نا، باپ کی جگہ ہے معزز. مطلب یہ کہ جیسے میرا باپ میرے لیے قابل عزت اور قابل تکریم ہے، یہ بھی میرے لیے قابل عزت اور قابل تکریم. جب یہ آپ جملہ بولتے تو اس لیے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تیاری کے لیے جا رہا ہوں، میں نے ایک آنے والے کو بھیجنا ہے. تیسری چیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی منتظر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتے ہوئے اپنے شاگردوں سے فرمایا، کتاب مقدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا. باپ سے مراد پھر وہی آ گئے. اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخش دے گا. یہ جو لفظ ہے دوسرا مددگار، میں ابھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا دوسرے مددگار سے کیا مراد ہے. تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخش دے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، ابد تک تمہارے ساتھ رہے. دوسرا مددگار کون ہے؟ مراد نبی علیہ السلام ہے.
ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی ان کی تعلیمات ہمیشہ رہیں گی۔ اب وہ جملہ جو میں نے پہلے آپ سے کہا، نبی علیہ السلام کی نبوت عالمگیر ہے، ہمیشہ کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں۔ انہوں نے خود فرمایا میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، صرف بنی اسرائیل کے لیے، سارے عالم کے لیے نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے متعلق خود فرما رہے ہیں کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، ان کی تعلیمات ہمیشہ رہیں گی۔ اچھا، ایک اور بات، کتاب مقدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99 پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے فرمایا میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار، وہی مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ مددگار، یہ دوسری مرتبہ مددگار کا لفظ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک اور مقام، کتاب مقدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، میں اوپر جا رہا ہوں، میں بھیجوں گا تمہارے پاس، باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو، کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا، میں ہجرت کے تذکرے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے تقریر فرمائی تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس اس نبی پر نازل ہونے والے کلام کا کچھ حصہ ہے، تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یاد ہے۔ تو سورہ مریم کے آغاز کا کچھ حصہ انہوں نے تلاوت کیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا تذکرہ آتا ہے۔ جس وقت وہ سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہاں پر عیسائیوں کے جتنے بڑے بڑے پوپ، پادری اور علماء موجود تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں حتی اخضلت لحیتہ، نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی اس کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور وہ جو اس کے پادری اور علماء اور احبار اور رہبان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سامنے انجیل کے نسخے کھولے ہوئے تھے، ان کے اتنے آنسو بہے کہ وہ انجیل کے نسخے اس سے تربتر ہو گئے۔ اور جب تلاوت مکمل ہوئی تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف اس کتاب مقدس میں کروایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے بہتر تعارف ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تنکا میرے ہاتھ میں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بہترین تعارف کروایا اس کتاب نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا کہ تم بھی گواہ رہو، شروع سے تم میرے ساتھ ہو، اور وہ بھی آ کے میرے متعلق گواہی دے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاکیزہ تھے، ان کی والدہ بھی پاکیزہ تھی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اچھا، اب یہاں جو یہ لفظ آ رہا ہے نا مددگار، 3 آیتیں میں نے آپ کو انجیل کی بتائی ہیں جن میں مددگار کا لفظ آ رہا ہے۔ اصل میں جو بائبل کے اندر اصل لفظ تھا، یہاں پہ لفظ آ رہا ہے مددگار، روح حق، روح القدس۔ بائبل کے جو قدیم نسخے ہیں ان قدیم نسخوں میں یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے یونانی زبان کا، یہاں لفظ لکھا ہوا فارقلیت، جو پرانے قدیم نسخے ہیں بائبل کے۔ اب تو میں نے آپ کو بتایا نا تحریف ہو گئی ہے،
اور لوگوں نے اس میں تحریف کر کے اس کی جگہ پر کہیں مددگار فٹ کر دیا، کہیں پر روح القدس فٹ کر دیا، کہیں روح حق فٹ کر دیا. یہ مختلف الفاظ انہوں نے لا کر فٹ کیے ہیں. اصل لفظ جو بائبل کے نسخوں میں تھا وہ لفظ تھا فارقلیت، فا الف را قاف لام یا طا، فارقلیت. قدیم نسخوں میں اگر کسی کے پاس کوئی یعنی 1000 سال پرانا جو ہے کوئی نسخہ موجود ہو تو ان نسخوں کے اندر فارقلیت کا لفظ تھا. اور فارقلیت کا معنی سیم وہی ہے، بعین ہی وہی ہے جو لفظ احمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ فارقلیت کا معنی بعین ہی وہی ہے جو لفظ احمد کا ہے. لفظ احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. ابھی جب نبی اسلام کے نام اور نسب کا تذکرہ آئے گا تو میں وہاں پر آپ کو بتاؤں گا. لفظ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. تو انجیل میں اس کے متبادل لفظ آیا تھا فارقلیت. تو معنی یہ تھا کہ میں تمہارے پاس اس کو بھیجوں گا جو فارقلیت ہوگا. اور فارقلیت ترجمہ ہے لفظ احمد کا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا ذکر 28ویں پارے میں نے ابھی آپ کو آیت کا حوالہ دیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں ایک پیغمبر کی بشارت لے کر آیا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. احمد آیا عربی زبان کے اندر، اور انجیل کی اصل عبرانی زبان کے اندر یہ لفظ آیا فارقلیت. تو وہ جو لفظ احمد قرآن کریم میں آ رہا ہے انجیل میں، اس کا متبادل لفظ موجود تھا فارقلیت. چونکہ فارقلیت کا ترجمہ احمد بنتا ہے اور احمد کا ترجمہ فارقلیت بنتا ہے، اور عیسائیوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہماری کتاب مقدس میں نبی علیہ السلام کا نام آ جائے، اس لیے انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا. اور اس کا ترجمہ کیا کیا؟ فارقلیت کا ترجمہ کر دیا مددگار، روح القدس، روح حق. میں کہتا ہوں آپ تبدیلی کر بھی دیں، آپ تبدیلی کر بھی دیں، آپ مددگار کر لیں، آپ روح حق کر لیں، آپ روح القدس کر لیں، آپ فارقلیت کا کوئی بھی ترجمہ کر دیں، لیکن اس کا مصداق نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بنتا ہی نہیں ہے. وجہ واضح ہے. وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے واحد پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار بشارتیں دے رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، میں تمہارے پاس بھیج دوں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ روح القدس آ جائے گا، وہ مددگار آ جائے گا. بار بار بشارتیں دے رہے ہیں، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، میں اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا. وہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہے گا، جو سنے گا وہی کہے گا. بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارتیں دی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی اور پیغمبر نہیں آیا. آپ لفظ مددگار لگا دیجئے، آپ لفظ روح حق لگا دیجئے، روح القدس لگا دیجئے، سوائے نبی علیہ السلام کے اس کا کوئی اور مصداق ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جی چرانے کے لیے، آنکھیں بند کرنے کے لیے عیسائیوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. لیکن حقیقت تو چھپتی نہیں ہے. یہ وہ تذکرہ ہے جو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی بشارت اور نبی علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے. یہ لفظ فارقلیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب چند بشارتیں میں آپ کے سامنے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں سورہ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا حوالہ میں آپ کو دوں گا. اچھا، والتین والزیتون کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا میں نے آپ کا اس کا حوالہ کیوں دیا ہے. والتین والزیتون کا تذکرہ یہاں پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ والتین والزیتون، انجیر اور زیتون، مراد کیا ہے؟
وہ جگہ جہاں پر انجیر اور زیتون کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، مراد ارض مقدس شام. اور وطور سینین مراد کیا؟ وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حق تعالی ہم کلام ہوئے. اور وہذا البلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے. اب تورات کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ آپ اس کے ساتھ ملائیں، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. یہاں 3 جگہوں کا ذکر آیا ہے، ارض مقدس شام کا، طور سینا کا، اور بلد امین مکہ مکرمہ کا. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور نبی علیہ السلام کا. تورات میں ایک عبارت آتی ہے، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو تورات کی عبارت سے ہی بتاتا ہوں. کتاب مقدس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201، کتاب استثناء. تورات کے اندر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب استثناء، معتبر کتاب ہے، تو یہودیوں کے نا معتبر کتاب ہے. کتاب مقدس کا یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ 201 ہے، اس میں ایک عبارت آ رہی ہے، وہ عبارت میں آپ کو سناتا ہوں. خداوند سینا سے آیا، آپ نے الفاظ سمجھنے ہیں. خداوند سینا سے آیا، شعیر سے ان پر آشکار ہوا، شعیر سے ان پر آشکار ہوا، اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا. یہ 3 جملے ہیں. خداوند سینا سے آیا، شعیر سے ان پر آشکار ہوا، اور کوہ فاران سے ان پر جلوہ گر ہوا. یہ کتاب مقدس کی عبارت ہے. سینا سے کیا مراد ہے؟ وہی ابھی آپ کے سامنے ہے، وطور سینین. وطور سینین، طور سینا، وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. شعیر، شعیر مراد ارض مقدس شام، شعیر سے مراد ارض مقدس. یہ تورات کے اور انجیل کی جو شرح کرنے والے ہیں وہ سارے متفق ہیں کہ شعیر سے مراد ارض مقدس ہے. اچھا، خداون سینا سے آیا، شعیر سے ان پر آشکار ہوا ارض مقدس سے، کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا. فاران کیا ہے؟ فاران کی چوٹیاں. آپ نے لفظ نہیں سنا؟ اشعار میں آپ نے یہ سنا ہوگا، شعراء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کوہ فاران کیا ہے؟ ارض حجاز، ارض حرم. فاران سے مراد ارض حرم مکہ مکرمہ. وہ جو 3 مقدس مقامات جن کا ذکر والتین والزیتون کے اندر آیا ہے، بعین ہی انہی تینوں مقدس مقامات کا ذکر تورات کی بھی ایک عبارت کے اندر موجود ہے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. ارض مقدس شام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے بھیجا. اور کوہ فاران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. نبی علیہ السلام کی ولادت وہیں پر ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے سارے زندگی کے 53 سال وہاں پر گزر گئے. اب مجھے بتائیں، آپ تورات کی اتنی بات کو مان لیں کہ خداون سینا سے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت آپ نے تسلیم کر لی، شعیر سے ان پر آشکار ہوا، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تسلیم کر لی. یہ ہم غیر مسلموں کے سامنے بات کہہ سکتے ہیں. ایک آیت کے 2 جملے آپ مانتے ہیں، تیسرے جملے میں آ رہا ہے کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، اس کو نہیں آپ مانتے. کوہ فاران سے کون آیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نبی علیہ یعنی تورات ہی کی ایک آیت کے 2 جملوں کو مانتے ہیں اور ایک جملے کو نہیں مانتے. نبی علیہ السلام کی نبوت پر آپ ایمان نہیں لے کر آتے. اسی جملے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر آتا ہے، آپ مان لیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر آتا ہے، آپ مان لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کی نبوت کا ذکر آتا ہے، آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ حصے پر ایمان لے آتے ہو، کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو. جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ مان لیتے ہو، جو اچھا نہیں لگتا اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ جو چند بشارتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ دکھانا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے نبی علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا.
نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے نبی علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا. میں نے آپ کو ایک عبارت کا حوالہ دیا سفر یسعیا پیغمبر کا. وہ قوموں میں راستی سے عدالت جاری کرے گا, وہ چلائے گا نہیں, شور نہیں کرے گا. یہ ایک اور نبی کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, حضرت یسعیا علیہ السلام کا. ایک اور نبی کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, ایک اور نبی کا حوالہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی. کتاب مقدس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52, کتاب پیدائش. اس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں, یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. الفاظ آپ نے اچھی طرح سے سمجھنے. یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلوہ نہ آئے. شیلوہ, شین یا لام واو گول ہا, شیلوہ نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی. یہ لفظ کتاب مقدس میں آج بھی موجود ہے. شیلوہ نہ آئے. شیلوہ سے کیا مراد ہے؟ شیلوہ سے کیا مراد ہے؟ آخری لفظ کیا میں نے بولا کہ قومیں اس کی مطیع ہوں گی, فرما بردار ہوں گی. اور یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی جب تک شیلوہ نہ آئے. آپ بتائیں, یہودیوں کی سلطنت کسی نہ کسی طور پر موجود رہی جب تک نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے. جب نبی اسلام تشریف لائے, آگے غزوہ خیبر آئے گا, اس کا تذکرہ آئے گا, وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے بے دخل کیا گیا. تو شیلوہ سے مراد بعض یہودیوں نے اس کا مصداق قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. بعض یہودیوں نے اس کا مصداق قرار دیا, بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا مصداق قرار دیا. لیکن آپ بتائیں, کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ساری قوموں نے کی؟ کیا ساری قوموں پر ان کی اطاعت فرض تھی؟ نہیں, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو عالمگیر تھی نہیں. ان کی نبوت تو محدود تھی, صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر یہودیوں کی سلطنت ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر یہودیوں کی سلطنت ختم نہیں ہوئی. یہودیوں نے تو سازش کی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا. وہ یہودی تو تھے, اور کون تھے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہودیوں کی سلطنت ختم نہیں ہوئی, نبی اسلام کے آنے سے یہودیوں کی سلطنت ختم ہوئی ہے. سارا زور ٹوٹ گیا ان کا, سارا زور ٹوٹ گیا ان کا. اس لیے یہ جو بشارت تھی اس کا مصداق سوائے نبی علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا, کتاب مقدس کی ایک اور عبارت بھی سنیں, بڑی مزیدار عبارت ہے, یہ بہت دلچسپ عبارت ہے. کتاب مقدس جلد 1 صفحہ نمبر 182. میں پوری عبارت آپ کو سناتا ہوں, آپ کے سامنے ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ نبی اسلام کے علاوہ اس کا مصداق کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. خداوند خدا, خداوند تیرا خدا, تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے. یہ خطاب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو, خطاب حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل السلام آپس میں بھائی تھے نا. حضرت اسماعیل السلام بڑے بھائی تھے, اسحاق علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام سے خطاب ہے. خداون تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے, یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے. یہ لفظ یاد رکھنا آپ نے, تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. میری مانند سے مراد حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام. میری مانند سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام. تم اس کی سننا, تم اس کی سننا, یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں, میں ان کے لیے,
یہ جملہ، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. یہ کلام جو میرے سامنے ہے، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. یہ کتاب مقدس کی عبارت ہے. تیرے بھائیوں میں سے، تیرے بھائی کون ہیں؟ بنی اسحاق کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کن میں سے تھے؟ بنی اسرائیل میں سے، بنی اسحاق میں سے تھے. اور نبی علیہ السلام کن میں سے تھے؟ بنی اسماعیل میں سے تھے. تو فرمایا تیرے بھائیوں میں سے، مطلب بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، کس میں سے ہوگا؟ بنی اسماعیل میں سے. آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہوگا. تیری مانند موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب تھے، نبی علیہ السلام بھی صاحب کتاب. اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. کیا مطلب؟ زبان سے پڑھ کے سنائے گا. ابھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ آپ کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سنائے. میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. دو باتیں ہوتی ہیں، سمجھے اچھی طرح سے. ایک ہے میں اپنا کلام اس کے کان میں ڈالوں گا. دونوں میں فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، کان میں اور منہ میں ڈالنے کا فرق کیا ہوتا ہے. ایک یہ ہے میں اپنا کلام اس کے کان میں ڈالوں گا. کیا مطلب؟ سن لیا، سن لیا. ضروری تو نہیں ہے کہ زبان سے ادا بھی کرے، سن لیا، عمل بھی کر لی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو زبان سے پڑھے بھی. اور میں اپنا کلام منہ میں ڈالوں گا. تو منہ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے تو پھر تو منہ تو چلتا ہے نا. پھر جب آپ لقمہ ڈالتے ہیں منہ میں تو منہ چلتا ہے نا. میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور اس کا منہ چلے گا، یعنی وہ پڑھ پڑھ کے سنائے گا. یہ خصوصیت سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کے پاس نہیں ہے. تورات اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی دے دی، انجیل لکھی لکھائی آ گئی. انجیل کے حافظ نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے. تورات کے حافظ نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے. ایک لے دیکھے، ایک صاحب کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے تورات زبانی یاد کی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام. ان کو زبانی تورات یاد تھی، لیکن یہ ان کا زمانہ تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ تھا، جن کے متعلق بعض یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے تھے. اس کے علاوہ تاریخ میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. تورات کا کوئی حافظ ہو تو آ جائے، ابھی آ جائے. انجیل کا کوئی حافظ ہو تو آ جائے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، آپ کو قرآن کریم کے علاوہ ہماری اپنی مذہبی بعض کتابوں کے حفاظ مل جائیں گے. پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. صحیح بخاری کے حافظ آپ کو مل جائیں گے. صحیح بخاری قرآن نہیں ہے، صرف نبی اسلام کی احادیث ہے نا. صحیح بخاری کے حافظ آپ کو مل جائیں گے. میں جس وقت مدرسے میں پڑھتا تھا دور حدیث کے اندر، اس وقت ایک طالب علم کے متعلق پتہ چلا کہ وہ بخاری شریف زبانی یاد کر رہا، اور تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. بعض ایسے بھی ذہن رکھنے والے حفاظ گزرے ہیں جنہوں نے بعض شعراء کے 200 300 اشعار پر مبنی قصیدے زبانی یاد رکھے، حفظ کیے. آپ ابھی چلے جائیں، بہت سارے